تحریک انصاف کو صوبے کے ہر حصے کے اندر اوور ویلمنگ ووٹ پڑا, تو کیا اس کی وجہ سے کیا ڈیسینٹرلائزیشن اور پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں یہ دونوں کون سی پارٹی ہیں جنہوں نے یہ ووٹ لیا. سندھ کے اندر ووٹ سندھ کے نیشنلسٹ کو نہیں پڑا, ایک اس پارٹی کو پڑا جو فیڈرل پارٹی ہے, جو 4 دفعہ پاکستان میں وفاق میں حکومت بنا چکی ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ووٹ جو ہے وہ پختون نیشنلسٹ پارٹیز کو نہیں پڑا, ایک ایسی پارٹی کو پڑا جس کا لیڈر لاہور سے ہے, جس کی سیاست جو ہے وہ وفاق کی سیاست ہے. تو 18th امینڈمنٹ کی جو آپ نے بات کی, میں بہت سپورٹر ہوں 18th امینڈمنٹ کا. میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ ایک بہت اچھا اقدام تھا اور اس کو اسٹرینتھن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ ڈسپرس ہو رہی ہے اور وہ ایسی کوئی ایتھنک شیپ لے رہی ہے. تو پاکستان کمزور نہیں ہو رہا. 18th امینڈمنٹ میں لوگوں کے مسائل اگر ان کے گھر پہ حل ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کا وفاق مضبوط ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. یہ بالکل ڈائنامکس آف پاور کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ تمام طاقت جو ہے وہ مرکوز کر دیں گے سینٹر کے اندر تو اس سے سینٹر مضبوط ہو جائے گا. سینٹر اس سے مضبوط نہیں ہوگا کہ اختیار کس کے پاس ہے. سینٹر اس وقت مضبوط ہوگا, وفاق پہ لوگوں کا اس وقت یقین ہوگا جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وفاق جو ہے اس کی ایگزسٹنس سے ہماری زندگی بہتر ہو رہی ہے. تو اگر کسی کے گلی اور محلے کے اندر پانی کا نظام بہتر ہو رہا ہے تو وہ ملک کے بارے میں بہتر سوچتا ہے. اب صرف سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کے بارے میں لوگوں کو بہتر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی سوچ ہو, جیسے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانیوں کی ہے, تو جیسے میں نے کہا کہ وہ کاؤنٹر انڈیکیٹو لگتا ہے لیکن کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے, لیکن آپ کو پاور ڈسپرس کرنی ہے, ڈیوالو کرنی ہے. اچھا, اس کے اندر 2 مختلف پہلو ہیں. ایک تو آخری میں اس کو بات کر کے پھر ہینڈ اٹ اوور ٹو یو. ظاہر ہے کہ جو اگر پاکستان میں تقریباً آدھا وقت جو ہے وہ فوج کی حکومت ہوتی رہی ہے, فوج سینٹرلائز انسٹیٹیوشن ہے, تو فوج تو چاہے گا کہ طاقت جو ہے ایک نیچرل امپلس ہے کہ سینٹرلائزیشن اس کی جائے. لیکن کیونکہ پاکستان ہمارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آرمی کا ملٹری کا بہت زیادہ رول ہے پاکستان کی معاشی حالت. اب جو NFC ایوارڈ میں یا 18 امینڈمنٹ میں سیاستدانوں نے حاصل کیا ہے, میرے حساب سے وہ سمجھا بھی نہیں سکے پبلک کو کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ہے. دیکھیے, آپ کا جو گراس اماؤنٹ آتا ہے اس میں سے صوبوں کو مل جاتا ہے, اور 2 بڑے خرچے جو ہیں وہ اس کے بعد ہوتے ہیں, ایک انٹرسٹ کاسٹ, ایک ملٹری. تو جتنا پاکستان کا فیڈریشن کا خرچہ کم ہوگا اتنی ملٹری کمزور ہوتی جائے گی. یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور ہمارا جو بنیادی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کا رول, ملٹری کا انٹرفیرنس پاکستان کے معاشرے میں بڑھ رہا ہے, تو جب ملٹری کا رول کم ہوگا تو سیاستدانوں کے ہاتھوں میں جو فیڈریشن ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. مگر انفارچونیٹلی سیاستدان ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملٹری کنٹری کے پاور میں آئے, چاہے وہ کوئی ہو. مجھے کسی کا, میں خود اس کا ایویڈنس ہوں کہ جب تک ہم پاور میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ادارے ایک پیج پر ہے, جب ہم پاور میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے, وہ پیج پر رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہم نے 2 چیزیں بنا رکھی ہیں, تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم سے NFC ایوارڈ سے فیڈریشن اور پاکستان کا نظام مضبوط ہوا ہے. ملٹری ایکسپینڈیچر کے اوپر ایک چیک لگا ہے. یہ آپ کو شاید سمجھ اس طرح نہیں ہے, اگر آپ کے سامنے کاغذ ہوگا تو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. چیک لگا ہے, اور یہ چیک لگنا بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا ہے اور نہیں آیا ہے. جانے کے بعد جواب دینا پڑے, مگر یہ حقیقت ہے. اس حقیقت سے آپ سر نہیں چھپا سکتے کہ ہمیں ملٹری کی ایکسپینڈیچر پہ اب نظر ڈالنی چاہیے, کیونکہ ہم اب یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اگلی سوال جو ہے جو کہ سیاستدانوں نے پورا نہیں کیا وہ تھا, جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس کے ساتھ آرٹیکل نمبر 140A آیا تھا, جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ لوکل باڈیز کو فائنینشیل آٹونومی دی جائے گی. اس کے کسی کلاس پر مزاحمت نہیں ہوا, ایک بھی کلاس پر آرٹیکل 140A کی مزاحمت نہیں ہوا. تو میری وہ شکایت اکثر پیسہ بنگالی صاحب سے رہتی ہے کہ سر ایک 18ویں ترمیم میں شامل نہیں گئے, مگر ڈسٹرکٹ میں کچھ نہیں آیا فائنینشیل آٹونومی. تو
تو نظام بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. میرے حساب سے کتابوں میں 18ویں ترمیم کے حساب سے پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہو چکی ہے. اب اس فیڈریشن کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, جو امپلیمنٹیشن ہمارے یہاں نہیں ہو پا رہی, اور ہم بار بار لڑ رہے ہیں, اور ہم بار بار لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جن کی بات میں ہمیں شکایت ہوتی ہے, جن سے ہمیں شکایت ہوتی ہے. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے تمام سیاسی لوگوں کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہ میرا پسند بھی ہے, کیونکہ فائنینشلی پاکستان کا اسٹرکچر اب اس طرح بن چکا ہے کہ اگر آپ سب ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو یہ فیڈریشن نہیں چل سکتی. جی میرا اس کے اوپر کمنٹ ہے, باقی آپ سوال کر لیں, میں جواب دے دوں گا. جی بہت شکریہ. کیا یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن جو اب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیا ان فور پہ بھی آپ کو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں تک وسائل پہنچنے چاہیے وہ نہیں پہنچتے؟ میرا خیال ہے جو کچھ کہا گیا ہے اسد نے اور شبر نے, اس سے 100% اگریمنٹ ہے. پتہ نہیں انہوں نے کہا میری آپ سے ڈس اگریمنٹ ہے, اس پوائنٹ پہ کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے. آئی تھنک وی آر آن دا سیم پیج. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بینیفٹس ہیں تھوڑا کانکریٹ ٹرمز میں بتا دوں. امیڈیٹلی آفٹر دا 7th NFC award I was appointed advisor for planning and development in Sindh government. جو نیشنلسٹ پارٹیز تھی وہ ایک کیمپین شروع کیا کہ قائم علی شاہ اور کیسر بنگالی نے بیچ دیا سندھ کو. تو قائم علی شاہ واز آن NFC because he was also the finance minister. So he told me کہ آپ جائیں بنگال کو. So شاہزادہ went out, we 2 پبلک میٹنگز ایڈریس کی, 3 پریس کانفرنسز ایڈریس کیے. اس کا بعد نتیجہ آپ دیکھیں کیا ہوا. 2010 میں NFC 18 امینڈمنٹ آیا. 2013 میں سندھ کی جتنی نیشنلسٹ پارٹیز تھی انہوں نے PRN کے ساتھ الائنس کیا. وہ پارٹیز تھی جو کہتی تھی اینٹی لاہور, اینٹی آرمی, اینٹی پنجاب تھی. NFC 18 amendment put an end to nationalist politics in Sindh, separatist politics. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج بینیفٹ ہے 18th amendment کا in strengthening the federation. I fully agree with Asad when he says that in تمام elections میں کبھی کوئی نیشنلسٹ نہیں جیتے ہیں, which tells you the country is united. میں اپنا NFC کا ایکسپیرئنس بتاؤں. 5 مہینے تک ہم intense negotiations میں تھے. 16 meetings of the NFC in 5 months. Not once there was a disagreement, not once ایک صوبہ دوسرے پہ چیخا تھا یا الزام لگایا. It was a very congenial way of coming to an agreement. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو کانفلکٹس, پولیٹیکل پارٹیز کی تو کانفلکٹس ہو رہی ہیں, اگر نہیں ہے سمجھو بیکاز